بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کو بھی سورۃ الفاتحہ کی آیت ہی کہا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں اگر پتہ ہو نا کسی شخص کے پاس سارا کچھ ہے، فرض کیا کہ ملک میں قحط سالی ہے اور گندم یا اناج کے ذخیرہ جو بھی ہے وہ ایک ہی شخص کے پاس ہے، تو سیدھی سی بات ہے وہ شخص خود غرض ہو جائے گا، خود پسند ہو جائے گا اور دوسروں کو حقیر بھی جان سکتا ہے، ان پہ خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ بھی روک سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے بارے میں یہ اللہ نے بتلایا اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ساتھ ہی خیال آ سکتا ہے پھر تو وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہوگا، کچھ نہیں دیتا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اس کی مرضیوں کا بھی مالک ہے۔ تو اللہ نے ساتھ ہی فرمایا رب العالمین، سارے جہان کو پال رہا ہے۔ ساری تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہان کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رہن سہن کے سارے انتظامات ان کے لیے فرما رہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، سارے جہان کی ضرورتوں کو پوری فرما رہا ہے۔ ساتھ ہی ذکر کیا الرحمن الرحیم، وہ تو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے، رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، حد سے زیادہ مہربان، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اتنا رحم کرنے والا۔ کیونکہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں اس کے نافرمان، اس کے باغی، اس کے لیے غلط عقائد رکھنے والے اور اس کا انکار تک کر دینے والے بھی موجود ہیں، لیکن وہ پھر بھی انہیں رزق دے رہا ہے، کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، ان کے لیے سورج کو طلوع کر رہا ہے، ان کے لیے چاند کی روشنیاں چمکا رہا ہے، ان کے لیے تاروں کو نکال کے انہیں زمین کو بچھایا ہے، ان کے لیے آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، ہواؤں کو چلا رہا ہے، ان کے لیے سب کچھ کر کے دے رہا ہے، ان کو جس جس چیز کی انہیں ضرورت ہے تمام اسباب ان کو مہیا کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے نہیں مانتے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے باغی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے گناہ گار ہیں، اس کے نافرمان ہیں، پھر بھی وہ اپنا رزق ان پہ بند نہیں کرتا۔ یہ ہے الرحمن۔ اور الرحیم اس سے تھوڑا کم درجے میں آ جاتا ہے، یعنی رحمان کی بنسبت الرحیم میں کم رحم ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، کہ وہ رحمان دنیا میں ہے، اپنے فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے اور اپنے نافرمانوں کو بھی، لیکن رحیم صرف آخرت میں صرف رحیم ہوگا کہ اپنے فرما برداروں کو اپنی عنایات، اپنی جنت، اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اپنے نافرمانوں کو نہیں دے گا۔ مالک یوم الدین کہتے ہی ہم اقرار کرتے ہیں اللہ آپ قیامت کے مالک ہیں، اور ساتھ ہی ہمارا عقیدہ آخرت بھی تازہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ جب ہمیں مرنا ہے، ہماری موت آنی ہے تو ہماری آئے گی، ہماری جگہ کوئی اور نہیں مر سکے گا۔ مجھے مرنا ہے تو پھر مجھے ہی کفن پہنایا جائے گا، دفنایا جائے گا، تخت پہ لٹایا جائے گا، تختے پہ لٹایا جائے گا، اور قبر تک لے جایا جائے گا۔ مجھے خود اپنی قبر میں جانا، میری جگہ کوئی اور نہیں جا سکے گا، اور پھر مجھے ہی اپنی زندگی کا حساب خود دینا ہے۔ یہیں سے ہم اپنی فکر کرتے ہیں شروع، کہ مجھے حساب دینا ہے تو اس کی فکر بھی مجھے خود کرنا ہے، میری جگہ کوئی اور حساب نہیں دے گا۔ مالک یوم الدین وہ قیامت کا دن کا مالک ہے، اور اس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے اپنی زندگی کے سارے اعمال لے کر۔ ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے بارے میں تو سب متفق ہیں کہ اللہ ہی کی جاتی ہے، اس کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے، شریعت محمدیہ میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور استعانت اور تعاون، اس کے فرق میں ہمیں الجھا دیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ استعانت طلب کرتے ہیں، نستعین استعانت سے ہے، تو استعانت کہتے ہیں بلا واسطہ مدد طلب کرنا، کہ بغیر کسی ذریعے کے مدد مانگنا، یہ ہے نستعین۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے، لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ پھر بیوی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں، بھائی سے جوتا کیوں مانگتے ہیں، دوسروں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اس کے اللہ نے خود حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور یہاں پہ نستعین صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی استعانت طلب کرتے ہیں، مدد دینے والا بلا واسطہ بالواسطہ صرف وہی یہ ہے۔ لوگوں سے جو تعاون لیا جاتا ہے اس میں واسطہ، ذریعہ، وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اللہ کے ساتھ بغیر کسی ذریعے، بغیر کسی وسیلے کی مدد کرنے والی ہے۔ یہاں پہ بھی بحث شروع ہو جاتی ہے، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ، یعنی ان لوگوں کے وسیلے سے ہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ دراصل وسیلے سے نہیں مانگ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے اللہ کی بندگی کی ایسے ہی بندگی کی جائے۔ اور وسیلے یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگائی جاتی ہے، بادشاہ سے ملنا ہو تو وزراء سے ملا جاتا ہے، ان سے اجازتیں لی جاتی ہیں، تب جا کے بادشاہ سے ملاقات ممکن ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ چھت ہم سے فاصلے پہ ہوتی ہے، اس
فاصلوں کو ماپنے کے لیے یا فاصلوں کو پاٹنے کے لیے یعنی ختم کرنے کے لیے ہمیں سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے بارے میں تو اللہ نے خود اپنا بتلایا، ہمیں تعارف فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تیری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب زمین پہ چلنے کے لیے کوئی سیڑھی لگا لے، اسے کون عقل مند کہے گا؟ چھت پہ چڑھنے کے لیے 7 فاصلے پہ ہے نا، زمین پہ چلنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں لگاتا۔ جو قریب ہے اس کے لیے وسیلے ڈھونڈنے چل پڑا انسان، جو دور ہے وسیلوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اسی طرح بادشاہ ہمارے حال سے واقف نہیں ہوتا، ہمیں اس کے لیے عمرہ وزراء تک پہنچنا پڑتا ہے، ان سے بات چیت کر کے، ان سے اجازتیں لے کے اس تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بن بتائے بن کہے ہمارے دلوں کے حال تک کو جانتے ہیں، اس کو بتانے کے لیے وسیلے ڈھونڈنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ پھر ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ تو نے انعام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا ان لوگوں کا تعارف فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ان کا راستہ انہوں نے کسی کا وسیلہ طلب نہیں کیا۔ تمام انبیاء اکرام کی حیات طیبات دیکھ لیں، کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کے وسیلے سے دعائیں نہیں مانگی ہیں۔ اور اسی طرح نبی پاک کی دعائیں، قرآن کی دعائیں، سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، گھر سے نکلنے کی، لباس پہننے کی، بیت الخلاء جانے کی، کوئی بھی دعا میرے نبی کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے وسیلے سے نہیں مانگی ہے۔ قرآن پاک میں جتنی آیات ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا کے نام سے، اللہم سے جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی دعائیں مذکور ہیں، کسی ایک میں بھی کسی کا وسیلہ ذکر نہیں ہوا۔ تو وسیلہ جو ہے وہ کس چیز پہ ہے، جائز ہے، یہ جو آیات آئیں گی انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم آمین کہو، نبی پاک کی سنت ہے، جب آمین کہا جاتا ہے تو اس کا معنی میری دعا قبول ہو، مجھے یہ عطا ہو جو میں مانگ رہا ہوں، مجھے وہ دے دیا جائے، تو ایسا ہی ہو۔ مختلف معنی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرے۔ اور اس کو ہر نماز میں مانگنے کی ضرورت کیوں ہے، ہر رکعت میں مانگنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان ہر لمحہ، ہر وقت، ہر طرف سے ہم پر حملہ آور ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اس نے کہا تھا میں ان کو ورگلاؤں گا، تو اس لیے ہمیں بھی بار بار اپنے رب کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ہر شر سے اپنی امان میں رکھیں اور سورہ فاتحہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔